بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، پچھلے چند دنوں سے ملک کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اپوزیشن مل کر حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ سارے مل کر حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان وہ اپنے بیان دے رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور طرح طرح کی شش و پنج کا شکار ہر طرف ہر دوسرا بندہ اس دور کے اندر پریشان ہے کہ آخر ہوگا کیا۔ میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، بعد میں کوئی بات کرے کہ علماء کا، مولویوں کا، دینداروں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میرا بھائی، میرا دوست، یہ بات یاد رکھنا، اسلام سیاست کے ساتھ ہے اور سیاست اسلام کے ساتھ ہے۔ سارے نبی یہ ایک الگ موضوع ہے، اور طرف بات چلی جائے گی۔ نبیوں نے سیاست کر کے دکھائی ہے، لیکن وہ یہ سیاست نہیں تھی جو آج اوپر سے لے کے نیچے تک سیاست کو، جو سیاسی ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سیاست کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، بیان بازی کرنا، تانے بازی کرنا، گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کی اس کو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا وغیرہ وغیرہ۔ اب سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور قانون یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر وہ کام ہوگا جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ آج جو کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے، پاکستان کو خطرہ ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، نون لیگ کی بات کی جائے، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جس کو موقع ملا ہے، اس نے جب وہ اقتدار کے اندر آیا، غریب عوام کا بالکل نہیں سوچا، پاکستان کا بالکل نہیں سوچا۔ پاکستان جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دن بدن مقروض ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی کل اور آج اور صبح اور ہوگی، تو شروع سے لے کے آج تک ایک ہی نعرہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہم جناب غریب عوام کے حق کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے۔ یہ تین چیزوں کا نعرہ لگا کر لوگ ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، پھر ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف عوام الناس کے لیے یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے، عمران خان ایک واحد یہ تھا کہ جناب کہ عمران خان کی وجہ سے کہ اس کو موقع دو، عمران خان آئے گا، یہ تبدیلی لائے گا، اس نے جو وعدے کیے، ہم 100 دن کے اندر یہ کر دیں گے، ہم 200 دن کے اندر یہ کر دیں گے، ہمیں 6 مہینے دو، ہمیں سال دو، ہمیں 2 سال دو۔ اب 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب کہتا جی آگے والے 5 سال بھی ہمیں دو، ملک مقروض ہے، ملک یہ ہے، ملک وہ ہے۔
تو میرا بھائی، میرا دوست، میرے بزرگ، بات یہ ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر یہ بڑے بڑے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو آج نکلے ہیں سڑکوں پہ، آج عوام پریشان نہیں ہو رہی؟ آج ان کو اسلام بھی یاد ہے، آج ان کو سیاست بھی یاد ہے، آج ان کو ریاست بھی یاد ہے، اور لوگوں کو کہاں سے لے کے کہاں تک یہ گئے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب رستے بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پتہ چلا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں صرف اسلام کا سہارا لے کر، اسلام کا نام استعمال کر کے یہ عوام الناس سے ان کے ایمانوں کو مجروح کر کے، ان کے ایمانوں کو جو ہے وہ بات چیت کر کے، ان کے جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جب ووٹ لیتے ہیں ان کو ختم نبوت بھی یاد ہوتی ہے، جب ووٹ لیتے ہیں ان کو نظام مصطفیٰ بھی یاد ہوتا ہے، جب ووٹ لیتے ہیں ان کو شریعت بھی یاد ہوتی ہے، لیکن جب بعد میں معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ وہی بندے ہیں کہ جو ووٹ لینے کی بات آتی تھی تب یہ ختم نبوت کے نعرے بھی مارتے تھے، تب ناموس رسالت کی بات بھی کرتے تھے، تب نظام مصطفیٰ کی بات بھی کرتے تھے، اور پھر کشمیر کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ مانگے اور ہم نے دیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کشمیر کی صورتحال اپنی جگہ پر ہے، پاکستان کی صورتحال اپنی جگہ پر ہے، آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے۔ بتاؤ پھر صادق اور امین کون ہے؟ بتاؤ پھر صادق اور امین کون ہے؟ شروع سے لے کے جناب ان کو 5 سال ملے، ان کو 10 سال ملے، انہوں نے 35 سال پاکستان کو لوٹا ہے۔ اور پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم الیکشن کے دنوں کے اندر، کیا مجھے سمجھ نہیں آتی، بے ہوشی کی عالم کے اندر بیان بازی کرتے ہو؟ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں آنے دو، جنہوں نے ملک لوٹا ہے ہم انہیں یہ کر دیں گے، ہم انہیں وہ کر دیں گے۔ نون لیگ کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہماری حکومت آنے دو، جس نے ملک لوٹا ہے ہم اسے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور اگر ایسے ہی ہمارے خان صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو جیلوں میں بند کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، بتاؤ مجھے اگر اس کے بقول سارے چور ہیں، پھر بتاؤ صادق اور امین کون ہے؟ اور اگر آج یہ سارے مل کر کل تک ایک دوسرے کے مخالف تھے اور آج سارے ملے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا، یہ پاکستان کے حق کے اندر بھی نہیں ملے، یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ملے، یہ ایک تو اپنے اقتدار کے لیے اور دوسرا اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، ان کرتوتوں پہ پردے ڈالنے کے لیے سارے ایک ہو کر یہ پھر جناب مل کر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم مل کر پھر کوئی وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی جناب وزیر اعلیٰ بن جائے گا، ہم سارے مل کر اس حکومت کو گراتے ہیں۔ گراؤ نہ گراؤ، جو مرضی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم عدم اعتماد یہ کرو وہ کرو، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عوام الناس سے کہ یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی ہے، یہ روٹین بنی ہوئی ہے، اس دفعہ یہ آئے گا، اس دفعہ وہ آئے گا، اگلی باری اس کی ہے، پچھلی باری یہ گزار گیا۔ یہ ان لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ ہر دفعہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور باتوں میں آ کر ہم جناب 5 سال کے بعد ووٹ دیتے ہیں، بعد میں ہمیں یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ووٹ ایک امانت ہے۔ اگر آپ کے ووٹ کی وجہ سے کوئی منتخب ہو کر جاتا ہے اور اگر جا کر وہ کوئی برا کام کرے گا تو آپ برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو پھر بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے یہ دیکھو، کل تک جو ایک دوسرے کو ڈاکو، چور، لٹیرے کہتے تھے، ضرورت کے وقت سارے مل کے بیٹھ گئے ایک خان کو گرانے کے لیے۔ اور پھر یہ ادھر سے جناب یہ بولتے وقت، اور پھر یہ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ پچھلے دنوں میں نے خود ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور ایک بندے نے اس کو اور تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے،
انہیں کہہ دیتا اردو تے تانوں بولنی نہیں آتی. وہ میرا بھائی بولنی آئے نہ آئے ہر بندے کی اپنی زبان ہے. کوئی پنجابی چ گل کرے, کوئی اردو چ گل کرے, کوئی انگلش چ گل کرے. تینوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ سارے آج مل کر عمران حکومت کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کی تو بات ہی چھوڑو نا. خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے بس وہ ایک یو ٹرن ہے جناب. صبح بیان اور ہے, شام کو بیان اور ہے. عوام جدھر مرضی جائے, عوام جائے پہاڑ میں, ان کو کیا لگے. ان کے سارے معاملات اپنی جگہ پہ جناب سیٹل ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. عوام بیچاری مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, اور ان کو ایک دوسرے کے جناب یہ نکلیں گے تو پھر اگر مجھے حکومت سے نکالا تو پھر میں بھی جناب نکلوں گا, پھر میں دیکھوں گا کون حکومت کرتا. مطلب یہ ہے کہ تم صرف اقتدار کے بھوکے ہو, وہ کوئی ہو. یہ جناب ایک دوسرے کو گالی دینا اور پھر ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. کوئی سیاسی ہو, کوئی مذہبی ہو, کوئی عام ہو, کوئی خاص ہو, کسی کو کوئی حق نہیں ہے وہ کسی کو برا کہے. اختلاف رائے کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو میں خدا کا واسطہ دے کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اوپر سے لے کے نیچے تک اگر ذاتی اختلاف بھی ہو تو اتنی حد تک نہ گرو, اتنا نہ گرو کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ, ایک دوسرے کا مذاق ٹھٹھا جناب یہ کرو وہ کرو, اور بعد میں جناب پھر تم ایک دوسرے کو جفیا ڈال کے ضرورت کے وقت کسی کو باپ بھی بنانا پڑے تو بنا کر بیٹھ جاؤ. اس لیے ملک پاکستان کے اندر امن تب ہی آئے گا جب ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے گا. اور نظام مصطفیٰ بحال کیسے ہوگا؟ جب کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو وہی بات عوام سے کرے گا جس کو پورا کرے, اور جو اس کے دل کے اندر ہوگا وہی اس کی زبان پہ ہوگا, جو اس کی زبان پہ ہوگا وہی اس کے دل کے اندر ہوگا. نظام مصطفیٰ کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک پاکستان کی معیشت کو اچھا بنایا جائے. ملک پاکستان کی یہ جو ایک بے روزگاری ہے, تنگ دستیاں ہیں, یہ شروع سے لے کے آج تک ہم جناب یہ اسی نالیوں کی خاطر, گیس کی خاطر, بجلی کی خاطر, ہم سولنگ سڑکوں کی خاطر ووٹ دیتے آ رہے ہیں. ہمیں کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. ہم 100 سال بھی ووٹ دیتے رہے, نہ بجلی ملے گی, نہ پانی ملے گا, نہ مہنگائی ختم ہوگی. اور پھر اگر مہنگائی کی حکومت نے, اپوزیشن نے کہا جی مہنگائی کر دی, اور اگر کچھ یہ پٹرول اور یہ بجلی کے اندر تھوڑی سی اگر کمی کی ہے, کہتے جناب جو بیرونی ممالک ہے وہاں پہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہے, اس نے پیچھے کیسے کر دیا, اس نے جناب کیسے تیل کی قیمتیں کم کر دی, بجلی کی قیمتیں کیسے کم کر دی. تو اس لیے صورتحال یہ ہے, یہ بات یاد رکھنا, جب تک نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے, نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے والا نہیں آئے گا, ملک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. آخر کے اندر پھر میں تمام احباب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اختلاف وہ سیاسی بیس پر ہو, مذہبی بیس پر ہو, کسی کو گالی نہ دو, کسی کو برا بھلا نہ کہو, کسی کی تضحیک نہ کرو, کسی کا مذاق نہ بناؤ, کسی کو برا بھلا نہ کہو. اس لیے کہ اختلاف کے بعد کوئی وقت آتا ہے ملنا بھی پڑتا ہے, اور اس حد تک نہ کسی کی ذلت و رسوائی کرو, کسی کو جناب رسوا کرو, کسی پہ فتوے بازی کرو کہ بعد میں جناب جب ملو تو پھر عجیب لگے. ہر ایک کی عزت کرو, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خود عزت والا ہوتا ہے وہ ہر عزت والے کی عزت کرتا ہے, کسی کو رسوا نہیں کرتا, کسی کا مذاق نہیں بناتا, کسی پہ طنز نہیں کرتا, تنقید نہیں کرتا. بولتے ہوئے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹھٹھا ہی نہیں بنا لینا چاہیے. اس لیے
یہ جو جتنے بھی ساتھی نکلے ہوئے ہیں یہ جناب حکومت کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں. بھائی گراؤ، جمع جم گراؤ، ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے؟ تم آ جاؤ گے، تم نے تو ہم نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے، پھر آؤ گے، پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ 5 سال اگر ایک مقرر ہے تو بھائی 3.5 سال گزرنے والے ہیں یا گزر گئے ہیں تو باقی رہ کیا گیا ہے؟ بھائی موقع دو، اس کو کام کرنے دو. 5 سال کے بعد پھر جو ہوگا پھر ویکھی جائے. 5 سال تو بعد جڑا ہوئے گا پھر وہ ویکھیا جائے گا. ہم یہ کر دیں گے وہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہے. تو اس لیے کسی کا مذاق نہ بناؤ، کسی کو تکلیف نہ دو. تو جس طرح نظام ملک کا سوچو، ملک کے غریب عوام کا سوچو. لوگ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور تمہیں اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، شیروانیاں سلوانے کی باتیں کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرا بھائی. خدا کا واسطہ ہے، اگر اللہ پاک نے تمہیں موقع دیا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے بندوں کے معاملات کو الجھاؤ نہیں، سلجھاؤ. ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو. اللہ تمہاری یہ دنیا بھی آسان فرمائے گا، اور جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ پھر اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. والسلام.